ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان والو، تم بھی اللہ کے حبیب پر درود بھیجا کرو اور کثرت کے ساتھ ان پر سلام پڑھا کرو۔ یہ معنی اور مفہوم ہے اس آیہ کریمہ کا۔ یہ مہینہ چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے۔ اس آیہ کریمہ کے ابتدائی کلمات میں چند اصول معلوم ہوتے ہیں اور چند حقائق کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے، اسمیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنا کسی ایک زمانے کا کام نہیں۔ ایسی بات نہیں کہ وہ پہلے کسی زمانے بھیجتا تھا اور اب نہیں بھیجتا۔ یہ ایسی بھی بات نہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے آج اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، پہلے نہیں بھیجتے تھے، یا آئندہ بھیجیں گے آج نہیں بھیجتے۔ یا جملہ اسمیہ کا معنی یہ ہے کہ کوئی زمانہ آج تک ایسا نہیں گزرا جس میں اللہ نے حضور پر درود و سلام نہ بھیجا۔ جملہ اس آیت کریمہ کی ابتدا کا یہ جملہ اسمیہ ہونے کا مفہوم اب یہ ہو گیا کہ لوگوں اور ایمان والو جان لو، تم جو کام کرتے ہو وہ کسی نہ کسی ایک زمانے سے متعلق ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی ایسے کام کرتا ہے، اللہ بھی ایسے کام کرتا ہے جو اس نے ماضی میں کیا آج نہیں کر رہا۔ مثلا ہم نے اللہ سے پاکستان مانگا، اللہ نے ہمیں پاکستان عطا کر دیا، تو اللہ نے کام کیا نا ہمارا۔ بے شک ہم اس کا کام نہیں کر رہے، اس کے دین کو گالیاں دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، مگر اللہ نے کام کیا۔ تو 1947 میں اس نے پاکستان بنا دیا، تو ایک کام اللہ نے ہمارا کر دیا، مگر آج تو نہیں ہو رہا نا۔ اللہ نے زمین آسمان پیدا کر دیے، آج تو نہیں پیدا ہو رہے۔ اب ایسے کام بھی ہوتے ہیں، کہیں بارش ہوتی ہے، اب اگر بارش ہو جائے تو اللہ پاک اس وقت بارش فرما رہا ہے، اس وقت موسم خوشگوار ہے، اللہ نے موسم کو خوشگوار کر دیا ہے، تو یہ ایک کام اس وقت کر دیا۔ کل کوئی بیمار ہو جائے گا، اس وقت صحت یاب بیٹھے ہیں، تو اللہ نے ہمیں اس وقت صحت دی ہے۔ کل صبح خدا نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے تو اللہ اس کو بیماری دے گا۔ تو آپ نے دیکھا نا، ہر کام کسی نہ کسی ایک زمانے سے متعلق ہے۔ اللہ کا بھی ہر کام ہر وقت نہیں ہوتا، کبھی کوئی کام ماضی سے متعلق ہے، کبھی حال سے متعلق ہے، کبھی مستقبل سے متعلق ہے۔ مگر یہاں جملہ اسمیہ کا معنی یہ ہے کہ لوگوں جان لو، جب سے کائنات میں نے زمانوں کو پیدا کیا ہے، ماضی حال مستقبل تو کل کی باتیں ہیں، ماضی حال مستقبل تو کل کی باتیں ہیں۔ بھئی یہ تو چاند سورج پیدا ہوئے اور دن رات بنے تو آپ کا ماضی بھی بنا، اور دن رات بنے تو حال بھی بنا، اور دن رات بنے تو مستقبل بھی بنا۔ مگر ایک وقت وہ تھا جب سورج بھی نہ تھا، چاند بھی نہ تھا، زمین و آسمان بھی نہ تھے، دن اور رات بھی نہ تھے، بس سارا زمانہ ہی زمانہ تھا۔ جملہ اسمیہ کا معنی یہ ہے لوگوں، سارے کام اپنے اپنے زمانوں میں ہوتے ہیں، مگر ایک کام اپنے حبیب پر درود و سلام بھیجنے کا ایسا ہے کہ جب سے زمانہ بنا ہے تب سے اپنے مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیج رہا ہوں، جب تک زمانہ رہے گا تب تک بھیجتا رہوں گا، بلکہ جب زمانہ نہ تھا تب بھی بھیجتا تھا۔
جب زمانہ ختم ہو جائے گا تب بھی بھیجتا رہوں گا. اس جملہ اسمیہ کا معنی یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام پر اللہ پاک ہمیشہ سے درود و سلام بھیج رہا ہے اور ہمیشہ بھیجتا رہے گا. گویا جب سے اللہ نے مخلوق کو، زمانے کو، وقت کو پیدا کیا، کوئی ایک لمحہ آج تک ایسا نہیں آیا جب اللہ نے اس ایک لمحے میں حضور پر درود و سلام نہ بھیجا. اور قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آئے گا جس لمحے میں لمحہ ہو مگر حضور پر درود و سلام نہ ہو. زمانے تنگ ہیں، حضور پر درود و سلام بھیجے جانے کا عرصہ زیادہ ہے. یہ تو پہلا نقطہ ہے جو اس آیت کریمہ کے جملہ اسمیہ سے ہمیں معلوم ہوا. اب آگے چلیے. اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ درود و سلام بھیج رہا ہے اور فرشتے بھیج رہے. بھیجنے کی بات تو سمجھ گئے نا، ہر ایک کے پلے آ گئی. کب سے بھیج رہا ہے؟ جب سے، جب اور کب بھی نہ تھے، اس وقت سے بھیج رہا ہے جب ابھی وقت بھی نہ بنے تھے. یعنی ہمیشہ سے بھیج رہا ہے اور ہمیشہ بھیجتا رہے گا. حضور پر درود و سلام کا کوئی عرصہ معین نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوسری بات ارشاد فرمایا وَمَلَائِكَتَهُ، اور اس کے فرشتے. آپ ترجمے میں یہی پڑھتے ہیں نا، اور اس کے فرشتے، مگر بات یہ نہیں. عربی کا قاعدہ یہ ہے ملائکہ ملک کی جمع ہے. ملک کہتے ہیں فرشتے کو، فرشتہ واحد، اور اس کی جمع فرشتے، اس کو عربی میں کہتے ہیں ملائکہ. عربی نحو کا یہ بھی قاعدہ ہے کہ جب جمع اور ملائکتہ اس کے فرشتے، قاعدہ یہ ہے کہ جب جمع مضاف ہو جائے، جیسے ملائکتہ کہا اس کے فرشتے، صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ اور فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے. تو جب اس کے فرشتے کہا، اس نسبت کو اضافت کہتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ. بس اتنی سمجھ لے بات، اضافت کہتے ہیں. جب جمع مضاف ہو تو عربی کا یہ قاعدہ ہے، اور یہ وہ قاعدے بتا رہا ہوں جس میں مسلکوں اور فرقوں کا جھگڑا اور اختلاف نہیں. مختلف مسجدوں کا اختلاف ان قاعدوں میں، جو بات میں بتا رہا ہوں اس پر اختلاف نہیں. سب کے لیے اصول ایک ہوتے. یہ زبان اور ادب کے قاعدے ہیں، ہر ایک کے لیے ایک ہوتے ہیں. ماضی، حال اور مستقبل کی تاریخ میں تو اختلاف نہیں ہوتا نا، نحو کے قاعدے میں اختلاف نہیں. تو اس کے فرشتے، تو جب جمع مضاف ہو جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے عمومیت کا، استغراق کا، کلیت کا. مطلب یہ بنتا ہے کہ جب جمع مضاف ہوا تو ملائکتہ کا مفہوم ہوا اس کے سارے فرشتے. کیا مفہوم بنا؟ یعنی خالی فرشتے کہنے سے یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ کچھ فرشتے بھیجتے ہوں اور کچھ نہ بھیجتے. تو فرشتے سے بات تو بن جاتی ہے نا، کچھ بھیجیں کچھ. مثلا یوں کہا جائے بھئی حافظ آباد کے لوگ، بہت لوگ آئے ہیں آج کانفرنس. اگر آپ یوں بھی کہہ لیں کہ بہت لوگ آئے ہیں تو بہت لوگ کہہ کر بھی اس کا معنی یہ تو نہیں بنتا نا کہ حافظ آباد کے سارے لوگ آ گئے، ہزار افراد گھروں میں بیٹھے. اور جب یہ کہا جائے کہ حافظ آباد کے سارے لوگ آ گئے تو آخر دونوں باتوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ جب سارے کہا جائے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ گھر میں کوئی رہا ہی نہیں. اور جب کہے گا، ہم کہیں گے کہ حافظ آباد کے لوگ، یہ بہت لوگ، تو اس کا مطلب ہے بے شک بہت ہوں گے مگر سارے نہیں، کچھ گھر میں بھی. بس اسی مثال سے بات کو سمجھیں. فرمایا ملائکتہ، مضاف کو جمع کو مضاف کیا تو مفہوم یہ نکلا اس کے سارے فرشتے. اب اس کا معنی یہ ہوا کہ مختلف فرشتوں کی ڈیوٹیاں مختلف ہیں، ان کو الگ الگ عبادتیں بانٹی گئی ہیں. کچھ فرشتے سجدہ کرتے رہتے، کچھ فرشتے ہیں جنہیں سجدے کی بجائے رکوع کی ڈیوٹی دی گئی، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر وقت رکوع میں رہتے، وہ سجدے میں نہیں ہوتے، رکوع میں ہوتے. کچھ فرشتے ہر وقت قیام میں ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ رکوع سجود میں نہیں ہوتے. فرشتوں کی ٹولیاں ہیں، الگ الگ جماعتیں ہیں، گروہ ہیں، اور ان کو الگ الگ طریقے کی عبادت دی گئی ہے. کچھ فرشتے ہیں آپ کو پتا ہے جو جان قبض کرتے، کچھ فرشتے بارش لاتے ہیں، کچھ فرشتے زمین پر چلتے پھرتے ہیں. فرشتوں کی کچھ فرشتے سفر کرتے ہیں،
فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، اور ایک طرح کا کام جو فرشتوں کی ایک جماعت کرتی ہے وہ دوسری نہیں، پھر وہ تیسری نہیں، تو الگ الگ فرشتوں کی جماعتیں مختلف طریقوں کے کاموں میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ مدبرات امر ہیں، اللہ پاک نے ان کو الگ الگ کام سونپے ہیں، اور ایک ایک جماعت فرشتوں کی اپنے اپنے کاموں میں لگی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میرے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کوئی عدد نہیں معلوم فرشتوں کا، کسی کو عدد معلوم نہیں، بے حساب عدد ہے اللہ کے فرشتوں کا۔ فرمایا میرے فرشتے مختلف جماعتیں فرشتوں کی مختلف کاموں میں لگی ہیں، مگر ایمان والو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام بھیجنے کا کام ایک ایسا ہے کہ ساری عبادتیں، سارے کام، ساری ڈیوٹیاں فرشتوں میں بانٹی ہوئی ہیں، کچھ یہ کر رہے ہیں، کچھ وہ کر رہے ہیں، وہ تقسیم شدہ ہیں، مگر جب اس محبوب پر درود و سلام کا کام آتا ہے اس میں فرشتوں کی ساری جماعتیں اور سارے ملائکہ جمع ہیں، کوئی ایک فرشتہ ایسا نہیں جو میرے محمد عربی پر درود و سلام نہ بھیجتا۔ گویا اللہ کے سارے فرشتوں کا کام کیا ہے، باقی کام جدا جدا ہیں، ایک کام میں سب متفق ہیں، ایک کام میں سب مشترک ہیں، اور وہ کیا؟ حضور پر درود و سلام بھیجنا۔ کیوں کہ یہ وہ کام ہے فرشتے سارے کیوں نہ کریں جب ان کا رب بھی کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا، درود بھیجنا اللہ فرما رہا ہے۔ جب یہ اللہ کا کام ہے تو سارے ملائکہ اللہ کے ساتھ اس کام میں شریک ہو گئے۔ تو جب سارے فرشتے درود و سلام بھیجتے، جس کا مطلب ایک خاص نقطہ یہ ہوا کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ میرے سارے فرشتے میرے نبی پہ درود بھیجتے، تو جو حضور پر درود و سلام نہ بھیجے گا وہ فرشتہ ہو سکتا ہے؟ وہ فرشتہ ہو سکتا ہے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ جتنے تو فرشتے ہیں وہ تو سارے کے سارے حضور پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور جو آقا پر درود و سلام نہ بھیجے گا وہ فرشتوں کی سب سے بھی خارج کر دیا جائے گا۔ یعنی فرشتہ رہ کر حضور پر درود و سلام نہ بھیجے یہ ممکن ہی نہیں، اور جو درود و سلام نہ بھیجے وہ فرشتہ بھی رہے یہ بھی ممکن نہیں۔ وہ اللہ کے سارے فرشتوں کا فرشتہ ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کے حبیب پر درود و سلام بھیجنے میں لگے رہے۔ مومنوں، جب اللہ کا کوئی ایک فرشتہ بھی ہر وقت حضور پر درود و سلام بھیجنے میں پیچھے نہیں رہتا تو تم ایمان والے اس کام میں پیچھے کیوں رہتے؟ اب تیسری بات اسی آیت کریمہ میں فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ بھی نبی پر درود و سلام بھیجتا اور سارے فرشتے بھی بھیجتے۔ اب اللہ پاک کا درود و سلام بھیجنا، اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ جو کام کرے اس کام کو اللہ کی سنت کہتے ہیں۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک جو کام کرے اور ہمیشہ کرے اور دائماً کرے تو اسے اللہ کی سنت کہتے ہیں، سنت الہیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولیے سنت الہیہ۔ جب اللہ پاک نے حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا اور بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہے گا اور ہمیشہ بھیجتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا اللہ کی سنت ہوا۔ کس کی سنت ہوا؟ حضور پر درود و سلام بھیجنا اللہ کی سنت ہوا۔ اب یہاں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، درود و سلام حضور پر بھیجنا یہ تو اللہ کی سنت، اللہ کا عمل ہے، اللہ کی سنت۔ یہ بتائیے اللہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ بولیے نا پیچھے تک۔ تو نماز پڑھنا کس کی سنت ہوا، اللہ کی یا رسول کی؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز اللہ کی کس نے پڑھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی۔ اللہ نے، اللہ روزہ رکھتا ہے؟ اللہ نے روزہ نہ رکھا۔ روزہ کس نے رکھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی مخلوق نے رکھا، پہلے نبیوں نے بھی رکھے، مگر ہم امت محمدی کے ناطے سے حضور علیہ السلام کی سنت کی بات کر رہے ہیں۔ حج اللہ کرتا ہے، کس نے کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حج کس کی سنت ہوا؟ حکمن تو فرض ہو گیا، درجے میں تو فرض ہو گیا، مگر فعلاً یعنی کسی کا فعل اور عمل ہونے کی نسبت سے سنت ہوا کس کی؟ تو نماز پڑھنا فعلاً حضور کی سنت، ویسے فرض،
روزہ رکھنا فعلاً حضور کی سنت، حج کرنا فعلاً حضور کی سنت، صدقہ خیرات زکوٰۃ دینا فعلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جتنی عبادتیں آپ اور ہم کرتے ہیں یہ ساری کس کی سنت ہیں؟ اللہ عبادت کرتا ہے کسی کی؟ نہیں، معاذ اللہ، وہ تو خود معبود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سارے اعمال اور ساری عبادتیں رسول کی سنت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول پر درود و سلام بھیجنا اللہ کی سنت ہے۔ اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا درجہ کیا برابر ہے؟ نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے درجے کو برابر جانے وہ کافر ہے۔ رسول کا درجہ اللہ کے برابر بولیے نہیں ہو سکتا، کسی باب میں بھی نہیں ہو سکتا۔ جو رسول کو اللہ کے برابر جانے وہ کافر ہے۔ اللہ خالق ہے، رسول مخلوق ہے۔ اللہ مالک ہے، رسول مملوک ہے۔ اللہ معبود ہے، رسول عبد ہے۔ اللہ کا درجہ رسول کے برابر نہیں، اللہ کا درجہ بلند ہے، بالا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ساری کائنات سے بلند ہے مگر اللہ سے نیچے ہے۔ تو جب یہ بات آپ سمجھ گئے کہ رسول کا درجہ اللہ کے برابر نہیں، تو اب میرے سوال کا جواب دیں، جب رسول کا اپنا درجہ اللہ کے درجے کے برابر نہیں تو رسول کا کوئی کام درجے میں اللہ کے کام کے برابر ہو سکتا ہے؟ سمجھ آئی ہے بات؟ جب رسول کا اپنا درجہ اللہ کے درجے کے برابر نہیں تو رسول کا فعل، رسول کا عمل اللہ کے فعل اور عمل کے برابر ہوگا؟ رسول کی سنت اللہ کی سنت کے برابر ہوگی؟ جتنا فرق اللہ اور اللہ کے رسول میں ہوگا اتنا ہی فرق اللہ کی سنت اور رسول کی سنت میں ہوگا۔ اللہ کا درجہ بلند رسول کے درجے سے، سو اللہ کی سنت کا درجہ بلند رسول کی سنت سے۔ جب یہ بات اصولاً طے پا گئی، آؤ اب ذرا دیکھو، اللہ کا درجہ رسول سے بلند اور رسول کا درجہ اللہ سے نیچے، رسول کی سنت اللہ کے سنت سے کم تر اور اللہ کی سنت رسول کی سنت سے برتر۔ جب یہ فرق طے پا گیا تو پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے فرائض، سارے واجبات، ساری سنن، سارے اعمال صالحہ، سارے صدقات، ساری حسنات، سارے خیرات، ساری نیکیاں، الغرض دین میں ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ سارے عمل رسول کی سنت ہیں، اور رسول پر درود و سلام بھیجنا رب کی سنت ہے۔ جس طرح رسول رب کے برابر نہیں، اس طرح رسول کی سنت رب کی سنت کے برابر نہیں۔ معلوم یہ ہوا لوگوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے فرائض سر آنکھوں پر بلند بلند پر صحیح، مگر خدا کی سنت کے مقابلے میں ساری عبادتیں ایک طرف اور مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجنا ایک طرف۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی آیت نے ثابت کیا کہ حضور پر درود و سلام بھیجنا اللہ کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار قرآن میں حکم آیا ہے نماز پڑھا کرو، نماز قائم کیا کرو، کیف نصلی یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے نماز پڑھیں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، بھئی تمہیں کیا فکر ہے، مجھے دیکھا کرو، جیسے میں پڑھتا ہوں اسی طرح کر دیا کرو، یہ نماز ہو جائے گی۔ تو نماز کے طریقے کس نے دیے؟ حضور کی سنت ہوئی، حضور کی۔ تو اللہ نے کبھی نماز نہ پڑھی، حضور نے نماز پڑھی، حضور نے روزہ رکھا، حضور نے حج کیا، حضور نے زکوٰۃ دی، صدقہ دیا، حضور نے جہاد کیا، اللہ نے تو کبھی جہاد نہیں کیا نا۔ تو سارے اعمال اور فرائض و واجبات فعلاً حضور علیہ السلام کی سنت ہیں، درجے میں فرض ہیں، فعلاً حضور کی سنت ہے، اور درود و سلام حضور پر بھیجنا فعلاً اللہ کی سنت ہے۔ تو جس طرح رسول اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، اس طرح رسول کی سنت اللہ کی سنت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ساری عبادتیں چونکہ رسول کی سنت ہیں، اور رسول پر درود و سلام بھیجتے رہنا
اللہ کی سنت ہے۔ تو مطلب یہ معلوم ہوا کہ ساری عبادتیں سر آنکھوں پر، مگر وہ مل کر بھی ایک طرف، اور حضور پر درود و سلام بھیجنا ایک طرف، چونکہ یہ سنت الہیہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے کہا ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ صحابہ کرام کو یہ راز سمجھ میں آ گیا تھا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمیں چونکہ سمجھ نہیں آئی، اس لیے ہم مناظرے کرتے، جھگڑے کرتے، دنگے فساد کرتے، ایک دوسرے کا سر پھوڑتے، مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر کھول کے فتوے لگاتے، چونکہ سمجھ نہیں آئی۔ صحابہ کو بات سمجھ آ گئی تھی، یہی سمجھ آ گئی تھی کہ اصل الاصول بندگی استاج ور کی۔ چنانچہ امام طحاوی روایت کرتے ہیں، اور حدیث صحیح ہے، محدثین اسماء الرجال کے ماہر کہتے ہیں ائمہ کہ جسے فن حدیث کے علم کی ہوا بھی لگی ہو، وہ بھی اس حدیث کو صحیح مانے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرت اسماء سے روایت ہے، حضور علیہ السلام ایک غزوے سے، جنگ سے واپس آئے، آپ نے نماز عصر پڑھ لی تھی، تھکے ہوئے تھے، سفر کا موقع تھا۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، علی ذرا بیٹھ جاؤ نا، میں تھکا ہوا ہوں، تمہاری گود میں سر رکھ کے تھوڑی دیر لیٹ لوں۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئے۔ اب نکتہ سمجھیں، میں نے جو بات سمجھائی، حضرت علی نے اس وقت تک نماز عصر کی ابھی نہیں ادا کی تھی، رہتی تھی۔ آقا بھی جانتے تھے، وہ بے خبر نہیں ہیں آقا کہ علی نے ابھی نماز نہیں پڑھی، اور حضرت علی کی تو اپنی رہتی تھی، وہ تو جانتے ہی تھے نا کہ ابھی میں نے نہیں پڑھی، کہ انہیں بھی مغالطہ تھا، وہ تو جانتے تھے نا کہ میری عصر ابھی رہتی۔ جب آقا نے فرمایا علی ذرا گود کرو، میں سر رکھ کے لیٹ لوں، وہ یہ عرض کر سکتے تھے آقا ذرا 5 منٹ رک جائیں، میں عصر کی نماز رہتی ہے پڑھ لوں، عرض کر سکتے تھے کہ نہیں کہ نماز عصر کی پڑھ لوں؟ آقا خوش ہوتے، مگر نہیں، وہ راز سمجھ گئے تھے، دین کا، ایمان کا راز سمجھ گئے تھے، جانتے ہوئے کہ میری عصر ابھی رہتی ہے، مگر اسے قربان کر دیا اور کہا کہ یہ زلفیں آج جو گود میں بکھر رہی ہیں، یہ نصیب ہوگی کہ نہیں موقع؟ گود بچھا دی، آقا لیٹ گئے، نیند آ گئی حضور علیہ السلام کو، اتنے میں سورج غروب ہو گیا۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کبھی سورج کی طرف جائے، ڈوبتے سورج کو دیکھی، کبھی اس 14ویں رات کے چاند کو گود میں دیکھی، مگر جگایا نہیں، سورج غروب ہو گیا، نماز عصر قضا ہو گئی۔ اگر ہمارے جیسا کوئی خشک آدمی ہوتا نا وہاں، خشک، بہت مسئلے جاننے والا، فتووں والا، تو وہ تھوڑا سا کھنگورا مار دیتا تاکہ کسی طریقے سے حضور کی آنکھ کھل جائے، جاگ پڑے، تھوڑی سی ٹانگ ہلا دیتا، کہیں جاگ جائیں کہ حضور میری نماز عصر کی جا رہی ہے، نہیں، نماز قربان کر دی، آقا کی نیند پر نماز قربان کر دی۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی، نماز قربان کر دی آقا کی نیند پر۔ یہ وہ تھا صحابہ کا ایمان، وہ ایمان کا راز سمجھ گئے تھے، مسئلوں کی جان سمجھ گئے تھے۔ ہم مسئلے لیے پھرتے ہیں، ان کے پاس مسئلوں کی جان آ گئی تھی۔ نماز قضا ہو گئی، آقا اٹھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا علی اٹھ کر پوچھا، جب قضا ہو چکی اٹھ کر پوچھا، علی نماز پڑھ لی تھی عصر کی؟ قربان جائیں، حدیث پاک میں خود ہے، حضور بخاری شریف میں فرمایا صرف میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ تو دل تو جاگتا تھا، وہ تو سونے سے پہلے بھی جانتے تھے، سو کر بھی جانتے تھے کہ علی کی نماز جا رہی ہے، مگر نہیں اٹھے، جانے دیا تاکہ ایک واقعہ ہو جائے اور قیامت تک امت کو ایمان کا راز معلوم رہے۔ اٹھ کے پوچھا علی نماز پڑھ لی؟ عرض کیا نہیں حضور وہ تو قضا ہو گئی۔ فرمایا پڑھ لو، اب قضا پڑھ لو۔ وہ مچل گئے، عرض کرنے لگے آقا قضا آپ کی نیند پر ہو اور پھر قضا پڑھوں؟ قربان آپ کی نیند پر ہو اور قضا کرتا پھروں؟ بس حضور علیہ السلام اٹھے، آپ نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، عرض کی اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں مشغول تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول تھا۔ اے اللہ علی تیری اطاعت میں مشغول تھا۔ حافظ آباد والو یہ بتائیے نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے یا قضا کر دینا اللہ کی اطاعت ہے؟ بولیے نا، پڑھنا اطاعت ہے یا قضا کرنا؟ اور حضرت علی نے پڑھی تھی یا قضا کی تھی؟ ان کی نماز قضا ہو گئی ہے
اور آقا عرض کر رہے ہیں مولا علی تیری اطاعت میں مشغول تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کی تو نماز قضا ہو گئی ہے، تو نماز قضا کر دینا اللہ کی اطاعت کیسے بن گئی؟ تو حدیث بتاتی ہے اگر کسی اور سبب سے قضا ہوتی تو اطاعت نہ بنتی، چونکہ مصطفیٰ کی نیند پر قربان ہوئی ہے تو نماز کا چھوٹ جانا بھی ادا ہو گیا، نماز کا قضا ہونا بھی خدا کی اطاعت بن گئی۔ عرض کیا مولا علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں مشغول تھا، سورج کو پلٹا دے تاکہ علی نماز ادا کر سکے۔ صحابہ کہتے ہیں اس رب کائنات کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے سورج کو ڈوبتے دیکھا تھا، آقا نے دعا کے بعد ہاتھ اٹھائے، ہاتھ پیچھے پلٹائے، سورج ڈوبنے کے بعد نکل آیا، اس طرح لگتا تھا جیسے دست مصطفیٰ کے ساتھ ڈوریاں بندھی ہیں اور سورج کو کھینچ کر واپس لا رہے ہیں، اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر دھوپ آ گئی، صحرا کے میدان میں دھوپ آ گئی، پھر عصر کا وقت پلٹ آیا، حضرت علی نے نماز پھر ادا کر دی۔ کمال ایمان صحابہ، کمال ایمان صحابہ، یہ میں نے جو واقعہ بتایا ہے ایک حضرت علی کی کیا بات، سارے صحابہ ہی یہی راز جان گئے، ہر صحابہ۔ ایک صحابی تھے جب نماز کھڑی ہوتی نا، نماز یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، نماز میں جب سب کھڑے ہو جاتے تو پہلی صف میں وہ دائیں ہاتھ ہو کے کھڑے ہوتے، لوگ نماز شروع کر لیتے، قبلہ کی طرف منہ کرتے، وہ چہرہ پھیر کر حضور کا چہرہ تکتا رہتا، رخ مصطفیٰ دیکھتا رہتا۔ صحابہ کو بھی پتا تھا کہ یہ نماز میں حضور ہی کو دیکھتا رہتا، آقا کو بھی پتا تھا، مگر نہ کبھی حضور نے روکا نہ کبھی صحابہ نے روکا، اس لیے کہ حضور کو تکنا کسی کو دے، علامہ اقبال کہتے ہیں حضرت بلال کے حق میں، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، جی ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ وہ وقت یاد کریں جب حضور علیہ السلام علیل تھے، وصال سے پہلے حکم دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو بکر صحابہ کو نماز پڑھایا کر امام مقرر کر دیا۔ 2-3 روز گزر گئے، ایک روز افاقہ ہوا، آقا نے محسوس کیا میں اٹھ کے ذرا دیکھوں تو صحیح میرے غلام ابو بکر کے پیچھے کیسے نماز پڑھتے۔ اٹھ کے آئے، حضور علیہ السلام نے در دولت کا پردہ ہٹایا گھر کا، مسجد نبوی میں صحابہ با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہے، نماز ہو رہی ہے۔ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجع النبی الذی توفى فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین فهم صفوف فی الصلاۃ فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ ينظر الینا وهو قائم فتبسم کأن وجهه ورقۃ مصحف۔ آقا اٹھے، پردہ ہٹایا، صحابہ کہتے ہیں ہم صف در صف نماز میں کھڑے تھے، حضور ہمیں دیکھنے کے لیے پردہ ہٹایا اور ہمیں دیکھا، اور ہمیں اس حال میں دیکھ کر خوش ہوئے، مسکرا پڑے، اور جب مسکرائے انس بن مالک صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم یوں لگ رہا تھا حضور کا چہرہ جیسے قرآن کھل گیا، جیسے قرآن کھل گیا۔ اب جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ میں سے کتنوں نے حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، دیکھیے اللہ آپ کو اور نصیب کرے، سب کو نصیب کرے، غور سے سن لیں، آپ کو اللہ پاک نصیب کرے وہ موقع۔ اگر آپ جائیں تو دیکھیں گے جو حضور علیہ السلام کی جالی مبارک ہے، جالی مبارک جہاں آقا کا گھر تھا در دولت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، جس دروازے کا پردہ ہٹا کے آ کے کھڑے ہوئے تھے وہ اس طرف پڑتا ہے، اور ریاض الجنہ جو مسجد نبوی جہاں صحابہ کرام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے وہ اس طرف ہے، اور قبلہ اس طرف پڑتا ہے۔ تو آپ نماز اگر کھڑے ہو کے پڑھیں تو حضور علیہ السلام کے در دولت کا دروازہ آپ کے بائیں کندھے کی طرف پڑتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ اب آپ ذرا نقشہ کریں، آپ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو اور بائیں کندھے کی طرف کوئی دروازے میں آ کے کھڑا ہو، تو حالت نماز میں آنکھیں کہاں ہوتی ہیں؟ دائیں بائیں گھومتی ہیں یا سجدہ گاہ پہ ہوتی ہے؟ اور یہ نماز میری اور آپ کی تو نہیں تھی،
یہ تو ابو بکر عمر عثمان و علی کی نماز ہے، حضور کے صحابہ کی نماز تھی۔ کتنا استغراق ہوگا، سجدہ گاہ پہ نگاہیں جمی ہوں گی، حالت نماز میں بائیں کندھے کی طرف پردہ ہٹا حضور کھڑے ہیں، تو نماز کے دوران حضور کا مسکراتا ہوا چہرہ صحابہ نے کیسے دیکھ لیا۔ آپ ذرا کریں نا، سامنے سجدہ گاہ پہ نگاہ رکھ کے کھڑے ہوں، بائیں طرف کوئی آئے تو نظر آتا ہے چہرہ، مسکراہٹ نظر آتی، کیسے مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ لیا۔ واقعہ یہ ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، محدث امام اسقلانی نے، امام قسطلانی نے، مختلف محدثین نے اس پر تفصیل لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب پردہ ہٹا 3 دن ہو گئے تھے، مشتاقان دید کو یار کا چلوا دیکھے، آقا کا مکھڑا دیکھے، نگاہیں ترس گئی تھی، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ 3 دن گزر گئے تھے، آقا کو تک نہ سکے تھے، نگاہیں بے قرار تھی، مشتاق دید تھے۔ حالت نماز میں ادھر پردہ ہٹا، پردہ ہٹنے کی آواز آئی۔ یہ بعض محدثین کہتے ہیں کہ جب پردہ ہٹا اور رخ یار سامنے آیا تو حضور کے چہرہ انور کے نور کا پرتو مسجد میں پڑا۔ لوگ سمجھ گئے پردے کی آواز سن کر یا نور کا پرتو دیکھ کر کہ حضور تشریف لے آئے۔ بس ادھر آقا کی آمد کا اندازہ ہوا، یہ پہلے ہی بےتاب تھے۔ حالت نماز میں قبلہ ادھر تھا، مگر بے ساختہ صحابہ کے چہرے رخ یار کی طرف پھر گئے، حضور کے چہرے کی طرف پھر گئے، بے ساختہ پھر گئے۔ اور حدیث پاک میں ہے فَحَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرْحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہیں، اور ایک حدیث میں فَأَرَدْنَا أَن نَتْرُكَ الصَّلَاةَ، ہم نے ارادہ کر لیا کہ آج حضور کا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہے، نماز چھوڑ دیں۔ خطرہ ہو گیا کہ ہم نمازیں توڑ دیں، آقا کے چہرے کو تکتے رہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور کے چہرے پر یکلخت بعض صحابہ کی نماز کے دوران جو نگاہ پڑی، خوشی کے مارے اچھل پڑے، اچھل پڑے خوشی کے مارے۔ کیا وجد کا عالم ہوگا، کیا وجد کا عالم ہوگا۔ عقل اور مسئلہ کہتا ہوگا بھائی قبلہ ادھر ہے، چہرے نہ پھیرو۔ عشق انہیں کہتا ہوگا قبلہ ادھر ہے تو آج قبلے کا قبلہ ادھر ہے۔ پہلے تو یہ نوبت کبھی آئی نہ تھی، وہ نمازیں پڑھتے ہی حضور کے پیچھے تھے، قبلہ بھی ادھر اور قبلے کا قبلہ بھی ادھر، سمت ایک ہی تھی، تو چہرے بدلنے کی نوبت نہ آئی۔ آج پہلا واقعہ آیا کہ ادھر حضور کی علالت ہے، رخ کعبے کا ادھر ہے اور رخ یار کا ادھر ہے۔ اس وقت عقل کہتی ہوگی رخ ادھر نہ پھیرو، نمازیں ٹوٹ جائیں گی، قضا کرنی ہوگی۔ عشق کہتا ہوگا نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ اور پھر بات یہ ہے کہ حضور کو تکنے سے نماز قضا ہی کب ہوتی، آقا کو تکنے سے تو نماز کو کمال ملتا ہے، نماز پر جوانی آتی ہے، نماز پر شباب آتا ہے۔ تو جتنا نماز کی حالت میں آقا سے تعلق جڑ جائے اتنا نماز کمال کو پاتی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ تو نقطہ یہ سمجھا رہا تھا کہ ساری عبادتیں فعلاً ایک طرف اور حضور پر درود و سلام پڑھنا فعلاً ایک طرف، چونکہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور اگلی بات سمجھ لیں، جب یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی کہ درود و سلام بھیجنا اللہ کی سنت ہے، تو یہاں ایک اور بات جان لیں، اللہ کی سنت اور رسول کی سنت میں ایک اور فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ رسول کی جتنی سنتیں ہیں یعنی اللہ کی عبادتیں، ان ساروں کے لیے شرطیں ہیں، ان کے لیے، چونکہ رسول خود مخلوق ہیں، مخلوق کے ہر کام کے لیے شرطیں ہیں۔ اللہ کی سنت شرطوں سے پاک ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز مقید بالزمان ہے اور مقید بالہیئت ہے، یعنی نماز کے لیے قیدیں اور شرطیں۔ سورج چڑھ گیا تو فجر کی نماز قضا ہو گئی، اس سے پہلے پڑھ لیں تو ادا۔ 2 مثل سورج ہو گیا، ظہر کی قضا ہو گئی، 2 مثل سے اوپر گزر گیا، قضا ہو گئی، پہلے پڑھ لیں تو ادا۔ ڈوب گیا تو عصر کی قضا ہو گئی، پہلے پڑھ لیں تو ادا۔ رات کی تاریکی پورے طور پہ آ گئی تو مغرب قضا ہو گئی، اور فجر چڑھ گئی تو عشاء قضا ہو گئی۔ نماز کے لیے ایک وقت میں ادا ہے، وہ وقت گزر جائے تو قضا ہے، شرط ہے۔ یہ حضور کی سنت ہے، مگر درود و سلام پڑھنا مولا کی سنت ہے۔ فرمایا لوگوں، میں نے اپنی عبادت کے معاملے میں تو ادا اور قضا رکھی ہے، مگر محبوب کے درود و سلام پڑھنا وہ ادا ہی ادا ہے، وہاں قضا کا سوال ہی نہیں۔
سورج چڑھے پڑھو یا ڈوبے پڑھو، صبح پڑھو یا شام پڑھو، دن کو پڑھو یا رات کو پڑھو، میرے حبیب پر درود و سلام کا عمل کبھی قضا ہوتا ہی نہیں ہے، تاکہ کسی کو یہ بہانہ نہ ملے کہ مولا پڑھنا تو چاہتا تھا درود و سلام مگر قضا ہو گیا۔ فرمایا نہیں، جب بھی پڑھو وہ ادا ہوگا، کیونکہ اللہ کی سنت۔ نماز کے لیے وقت کی پابندی، نماز کے لیے شکل و صورت کی پابندی، فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھو صحت یاب ہو، بیٹھ کر پڑھو تو نہیں ہوگی، قیام کرو، رکوع کرو، سجود کرو، یوں کرو، ساری پابندیاں ہیں۔ روزے کے لیے پابندی، اگر کھانے کا ایک لقمہ بھی فجر طلوع ہو جانے کے بعد صبح تک کھا لیا روزہ نہیں ہوگا، غروب سے پہلے کھا لیا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو وقت کی پابندی روزے کے لیے۔ حج کے لیے وقت کی پابندی، 9 ذی الحج کی بجائے اگر آپ پورا خرچہ کریں، احرام سارا کچھ کام پورا کریں اور یہ 8 ذی الحج کو چلے جائیں میدان عرفات میں، کہیں کہ باری تعالیٰ میری بڑی اپوائنٹمنٹس ہیں، مصروفیات ہیں، اس سال سارے کام پورے کرتا ہوں، ذرا 9 کے لیے مصروفیت ہے، میں اسی میدان میں وہی عرفات 8 کو حاضری دے کے چلا جاتا ہوں، حج قبول کر لیں، ہو جائے گا حج قبول؟ فرمایا نہیں، وہ دن مقرر ہے، آگے پیچھے ہوگا تو نہیں ہوگا۔ عرفات کے میدان سے 1 میل دوسرے میدان میں جمع ہو جائیں، حج ہو جائے گا۔ وقت کی پابندی، جگہ کی پابندی، ساری شرطیں نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، نصاب کی پابندیاں، اللہ کی جتنی عبادتیں اور رسول کی جتنی سنتیں، ان سب کے لیے قیدیں ہیں، ان کے لیے شرطیں ہیں، وقت کی پابندیاں، شکل کی پابندیاں، جگہ کی پابندیاں، حیات کی پابندیاں، ساری شرائط پوری ہوں تو وہ ادا ہوگی، پوری نہ ہوں تو ادا نہ ہوگی۔ فرمایا جو سنتیں میرے حبیب کی ہیں، مخلوق کی، میری عبادتیں، ان کے لیے شرطیں ہیں، اور رہ گیا میرے حبیب پر درود و سلام، وہ چونکہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت کے لیے نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کسی جگہ کی پابندی ہے۔ لوگوں جب چاہو میرے حبیب پہ درود و سلام پڑھا کرو، جب چاہو پڑھو، ادا ہے۔ پہلے پڑھو کسی عبادت کے یا بعد میں پڑھو، صبح پڑھو یا شام کو پڑھو، درود و سلام ادا ہی ادا ہے۔ نماز کے لیے اٹھنے بیٹھنے کی شرطیں ہیں، درود و سلام بیٹھ کر پڑھو تب بھی ادا ہے، کھڑے ہو کر پڑھو تب بھی ادا ہے۔ نمازوں کے لیے پابندیاں ہیں کہ فجر، مغرب اور عشاء اونچا پڑھو، فجر، مغرب اور عشاء امام اونچی قرات کرے، زور اثر کو آہستہ کرے۔ فجر، مغرب، عشاء آہستہ کر لی نماز نہ ہوئی، زور اثر کے وقت اونچی کر لی تب نماز تو اونچی بھی ہے، آہستہ بھی ہے، مگر اس کے لیے شرطیں ہیں۔ فرمایا عبادت کے لیے شرطیں ہیں، مگر میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام کا وقت آئے، جس کا جی چاہے دل میں پڑھے، جس کا جی چاہے اونچا پڑھے، وہ ادا ہی ادا ہے۔ کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کر پڑھو، اونچا پڑھو، آہستہ پڑھو، مل کر پڑھو، اکیلے پڑھو۔ جس کا جی چاہے کہ میں حضور پہ اکیلا پڑھ لوں، وہ بھی ادا ہے۔ جس کا جی چاہے کہ سارے مل کر آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ بھیجیں، وہ بھی ادا ہے۔ تو دوستو صبح و شام ادا، اٹھے بیٹھے ادا، آہستہ اونچا پڑھو تب ادا، نظم میں پڑھو تب ادا، نثر میں پڑھو تب ادا، اردو میں پڑھو تب ادا، ہندی میں پڑھو تب ادا، ترکی میں پڑھو تب ادا، عربی میں پڑھو تب ادا، حسان بن ثابت کی زبان میں پڑھو تب ادا، امام بصیری کی زبان میں پڑھو تب ادا، اور شاہ احمد عطا کی زبان میں پڑھو تب ادا۔ قرآن مجید نے ایک اصول بتا دیا، لوگوں درود و سلام پڑھنا میری سنت ہے، اس میں ساری شرطیں اٹھا دی۔ جب میں نے شرطیں اور پابندیاں نہیں لگائیں، تم کاہے کو لڑتے پھرتے ہو، جھگڑے کرتے پھرتے ہو؟ اونچا پڑھ لیا تو فتوے لگ گئے، جھگڑے ہو گئے، نیچا پڑھ لیا جھگڑے ہو گئے، درود و سلام کے لیے کھڑے ہو گئے تب جھگڑے شروع ہو گئے، بیٹھ کے پڑھا تب جھگڑے شروع ہو گئے، جی اس سیغے سے پڑھو اس سیغے سے نہ پڑھو۔ جب رب نے اپنے حبیب پر درود و سلام کے لیے ساری شرطیں قیدیں مٹا دی، اس لیے کہ جس کی جو زبان ہے وہ پڑھے، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام جانا چاہیے، جیسے ذوق ہے پڑھو، جانا چاہیے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں۔ اب درود و سلام پر جھگڑا ہوگا، جیسے جس کا جی چاہے، کوئی بیٹھ کے پڑھنا چاہے وہ بھی پہنچتا ہے آقا کو، کوئی کھڑے ہو کے پڑھے وہ بھی پہنچتا ہے، آہستہ پڑھ لے وہ بھی جاتا ہے، اونچا پڑھ لے
اکیلا پڑھ لے وہ بھی جاتا ہے، غلام سب مل کے ہدیہ بھیجنے آقا کو وہ بھی جاتا ہے۔ یہ تو ذوق کی بات، اور یہ سارے کام فرشتے کرتے ہیں۔ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں عبادت میں مصروف، جلوس میں ہیں اور قیام میں ہیں کہ نہیں؟ فرشتوں کی مختلف حالتیں ہیں عبادتوں کی، اور ملائکتہ کی تفسیر میں آپ کو بتا چکا ہوں، جمع مضاف ہے تو مطلب ہے سارے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، خواہ کوئی بیٹھنے کی حالت میں ہو یا قیام کی حالت میں ہو۔ تو چونکہ فرشتے ہر حال میں کھڑے ہیں اور بیٹھے ہیں اور ہر حال میں درود و سلام پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ فرشتے بیٹھ کر درود و سلام پڑھنے والے بھی ہیں اور کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے والے بھی، تنہا پڑھنے والے بھی ہیں، اور 70 ہزار فرشتوں کی ٹولی آتی ہے مل کر یا نبی سلام علیکہ پڑھنے والے بھی ہیں۔ وہ جو 70,000 فرشتے آتے ہیں در رسول پر اور پوچھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور اپنے پر آقا کے مزار کو مارتے اور نور کی خیرات لیتے، کوئی جھگڑا نہیں، جیسے چاہو پڑھو۔ اور پھر اللہ کی سنت اور رسول کی سنت، بھئی اب یہ تو ساری بات بتا دی، اب اس میں الگ کیا ہے؟ جس وقت کسی عبادت سے اول پڑھو پیچھے پڑھو منع نہیں ہے شریعت میں۔ اذان کے بارے میں کسی نے اسپیشلی پوچھ لیا، میں سمجھا دوں، اذان سے پہلے اور اذان کے بعد کسی وقت بھی پڑھنے میں منع نہیں ہے، شریعت میں جائز ہے، کسی وقت بھی پڑھنے میں منع نہیں۔ مگر اب ایک امر مستحب اور امر مسنون بتا دوں، جائز تو پہلے پڑھنا بھی ہے، جائز تو کوئی کہے کہ پہلے پڑھنا ناجائز ہے، یہ سری زیادتی، یہ سری زیادتی ہے، کیونکہ میں نے بتا دیا حکم مطلق ہے، کوئی پابندی نہیں، مگر بعد میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، چونکہ یہ سنت ہے۔ بعد میں پڑھنا پہلے پڑھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، چونکہ بعد میں پڑھنا سنت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اذان کہے اور اذان سن کر جو اس کے کلمات کو دہراتا رہے اور اذان ختم ہو تو جو مجھ پر درود و سلام پڑھے اس کی بخشش ہوگی، اس کے درجات بلند ہوں گے، اس کی نیکیاں عطا ہوں۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، صحیح مسلم کی ہے، حدیث صحاح کی ہے۔ تو اذان کے بعد حضور پر صلاۃ پڑھنا حکم ہے، اذان کے بعد صلاۃ پڑھنا حکم ہے حدیث پاک میں، اس لیے یہ زیادہ افضل ہے۔ تو بہتر ہے وہ کام جو مباح اور جائز ہو وہ تو جائز ہوتا ہی ہے، مگر اس کے مقابلے میں افضل اور مسنون کام کو کیا جائے تو زیادہ اجر ہے۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ کی سنت اور رسول کی سنت کے اعتبار سے ایک بات اور ہے، ساری عبادتیں ظنی القبول ہیں۔ کیا؟ یعنی اللہ چاہے ہماری نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادتیں جو بھی ہم کریں، صدقہ خیرات، اللہ چاہے قبول فرما لے، چاہے قبول نہ فرمائے، پابندی نہیں، اللہ پر کوئی پابندی نہیں۔ ظنی القبول کا معنی یہ ہے کہ وہ ممکن ہے قبول ہو جائیں اور ممکن ہے قبول، ہماری ساری عبادتوں میں گارنٹی نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیں تو آپ گارنٹی، کوئی ہے جو گارنٹی دے کہ میری نماز رد نہیں ہو سکتی؟ کوئی ہے جو روزے کی گارنٹی دے، حج کی گارنٹی دے، زکوٰۃ کی گارنٹی؟ کسی عمل پر گارنٹی نہیں۔ ہر عبادت، ہر عمل ظنی القبول ہے، مولا چاہے قبول فرما لے، مالک چاہے قبول نہ فرمائے، مگر درود و سلام ایک وہ عبادت ہے جو قطعی القبول ہے، جس میں رد ہونے کا امکان ہی نہیں۔ جو شخص درود و سلام پڑھے گا، ادھر زبان سے درود و سلام نکلا، ادھر خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، یہ کبھی رد ہوتا ہی نہیں، یہ قطعی القبول ہے۔ ہر عبادت ظنی القبول، ہر عبادت یعنی ممکن ہے قبول ہو جائے، ممکن ہے قبول نہ ہو، مگر درود و سلام وہ عبادت ہے قبول نہ ہونے کا امکان ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے کہ جب آپ نے درود پڑھا، یہ سلام پڑھا، تو کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، سلام بھیج، برکتیں بھیج، رحمتیں بھیج، یہ ہے درود۔ تو جب آپ نے یہ کہا، اب ذرا توجہ سے سن، جب آپ نے یہ عرض کیا مولا حضور پر درود، سلام اور برکتیں بھیج، تو اس کے رد ہونے کا امکان ہے؟ خود فیصلہ کر لو، آپ سب مفتی بن گئے اس مسئلے میں، اس ایک مسئلے میں آپ سب کو مفتی بنا دیا۔ رد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے جواب آئے کہ میں نہیں بھیجتا درود۔ پھر سنیے درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا سلام کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر صلاۃ ہو، درود ہو، سلام ہو، یہ ہے درود و سلام۔
اب ہم دونوں پہلو لے لیتے ہیں نا. رد ہونے کا امکان کیا ہے کہ جواب آئے بندے تو نے جو کہا کہ نبی پر درود و سلام ہو میں نہیں بھیجتا, یہ نبی پر درود و سلام نہیں کرتے. کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ امکان؟ نہیں. کیوں کہ وہ تو اعلان کر چکا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرنے والے کہ میرے نبی کی بارگاہ پر سلام اور درود بھیج, اور نبی کی بارگاہ پر درود و سلام کا ہدیہ بھیجنے والے بندے رب کا جواب آتا ہے تو آج کہہ رہا ہے کہ درود و سلام بھیج, تو پیدا بھی نہ ہوا تھا میں تب سے بھیج رہا ہوں, اور تو نہیں ہوگا تب بھی بھیجوں گا. یہ کائنات نہ تھی, زمانہ نہ تھا, وقت نہ تھا, صلاۃ و سلام پڑھنے والے نہ تھے, التجا کرنے والے نہ تھے, کوئی نہ تھا, سننے والا نہ تھا, میں تو تب بھی بھیجتا تھا اور ہمیشہ بھیجتا رہوں گا. تو نبی پہ درود و سلام تو رب فرماتا ہے میری اپنی سنت ہے, یہ کیسے رد ہو جائے؟ حضور پر درود و سلام کبھی رد, بولیے کبھی رد. گناہگار سے بڑے گناہگار کے منہ سے بھی درود و سلام نکل جائے وہ رد نہیں ہوتا. بڑے سے بڑے گناہگار کے منہ سے بھی درود و سلام رد, درود و سلام رد ہوتا ہی نہیں. بات ہی ختم ہو گئی نا, بات ہی ختم ہو گئی نا, رد ہوتا ہی نہیں, قطعی القبول ہے. تو جب قطعی القبول ہوا اس لیے حدیث پاک میں بھی ہے اور بزرگوں نے طریقہ بتایا. باقی عبادتیں ظنی القبول ہیں, ہم دعا کرتے ہیں, دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں, دعائیں راستے میں معلق لٹک بھی جاتی ہیں, معلق بھی کر دی جاتی, اوپر نہیں جاتی, روک دی جاتی. تو حدیث پاک میں ہے ذکر کی مجلس کرتے ہیں بعض اوقات روک دی جاتی ہیں مجلس سے. تو طریقہ کیا ہے کہ ہماری ہر عبادت اللہ تک توڑ جا پہنچے اور راستے میں نہ رکے. فرمایا اگر چاہو کہ تمہاری عبادتیں اور تمہاری دعائیں اور تمہارے اعمال راستے میں نہ رکے, وہ بھی قبول ہو جائیں اور توڑ رب کی بارگاہ تک جا پہنچیں, یہ چاہتے ہو تو جو دعا کرو اور عبادت کرو اس سے پہلے بھی مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ لو, آخر میں بھی درود و سلام پڑھ لو. درود و سلام کی جرمٹ میں جو عبادت جائے گی وہ بھی قبول ہو جائے گی. اس لیے کہ سمجھیں ایک ٹرے ہے, اس ٹرے میں آگے پیچھے درود و سلام کی تشتریاں رکھی ہیں, درمیان میں ہماری دعا اور عبادت ہے. یہ ضمنی ہے قبول ہو یا نہ ہو, ارد گرد درود و سلام کا جھرمٹ ہے آگے پیچھے, وہ رد ہو نہیں سکتا. یہ تشتری جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو اس نے درود و سلام بھی لینا ہے, اگلا بھی لینا ہے درود و سلام, اور پچھلا بھی لینا ہے. تو جب اگلا بھی اٹھا لے درود و سلام قبول کر لے, پچھلا بھی اٹھا لے, اس کی رحمت کے لیے یہ موضوع نہ ہو کہ وہ یہ بھی اٹھا رہا ہوں یہ بھی اٹھا رہا ہوں اور انہی کی سنگت میں دعا آئی ہے یہ واپس بھیج دو. فرمایا یہ نہیں, جہاں درود و سلام میں نے لے لیے ہیں ان کے جرمٹ والی دعا بھی قبول کر لیں. اس لیے ہر عبادت اور ہر وظیفے سے پہلے حضور کا نام جپنا اور حضور کے درود و سلام کا ورد کرنا, یہ ہر عبادت اور دعا کو بھی قبولیت کے درجے پر پہنچا دے. سبحان اللہ. تو یہ تھا حضور پر درود و سلام, بولیے کیا؟ اور دونوں میں فرق یہ ہے درود و سلام کا. فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما, فرمایا ایمان والوں تم بھی میرے نبی پر درود پڑھا کرو, درود پڑھا کرو. سو درود پڑھا کرو, کہو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اور پھر فرمایا وسلموا تسلیما, اور میرے حبیب پر سلام بھیجا کرو, مگر خالی سلام بھیجنا نہ کہا, فرمایا سلموا تسلیما, تسلیم مصدر کو دہرایا. فرمایا درود پڑھا کرو اور سلام کثرت سے بھیجا کرو, سلام کثرت سے بھیجا کرو. اس میں تکثیر بھی ہے مبالغہ بھی ہے. درود تو جتنا چاہو پڑھا کرو, رہ گیا سلام وہ تو بھیجتے بھیجتے تھکا ہی نہ کرو, بہت بھیجا کرو. کیونکہ دونوں میں فرق ہے, سن لو, دونوں میں فرق یہ ہے اگر درود پڑھو اگر تو اس کا اجر بھی بتا دیتا ہوں, اور سلام بھیجو اس کا اجر بھی بتا دیتا ہوں. حدیث پاک میں درود کا اجر یہ ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بار درود بھیجے مجھ پر اس کی 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں. کتنی؟ اور 10 اجر ملنے کے ساتھ 10 درجے بلند ہوتے ہیں. کیا؟ اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوئے, 10 نیکیاں ملی, 10 درجے بلند ہوئے.
یہ ہے درود پڑھنے کا اجر۔ اور اب سلام کا اجر بھی سن لو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ الی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ فرمایا مشرق سے مغرب تک کوئی مسلمان اگر ایک بار بھی مجھ پر سلام بھیجے، یسلم علیہ، اگر کوئی مومن میرا کوئی امتی مجھ پر ایک بار بھی اگر درود بھیجے تو اس کے اجر ملیں گے، درجے ملیں گے، نیکیاں ملیں گی، گناہ معاف ہوں گے۔ اور اگر میرا امتی مجھ پر سلام بھیجے تو حدیث پاک ہے، آقا نے فرمایا کہ میرے خدا نے میری روح میرے جسم میں واپس لوٹا دی ہے۔ میرے امتی کا جب سلام آتا ہے میں اپنی زبان سے امتی کو سلام کا جواب دیتا ہوں، میں امتی کو سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب سلام کیا ہے؟ سلام ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور آپ پر صلاۃ ہو اور سلامتی ہو، آپ پر رحمتیں ہوں اور آپ پر سلامتی ہو۔ سلام کسے کہتے ہیں؟ سلامتی ہو۔ اس کا جواب آئے گا آقا کی بارگاہ سے، میرے امتی اب جواب آ رہا ہے، مجھ پر سلام بھیجنے والے تجھ پر بھی رحمتیں ہوں اور تو بھی سلامت رہے، ہائے ہائے تو بھی سلامت رہے۔ اب یہاں طالب دو قسموں کے ہیں، کچھ طالبان ثواب ہیں، کچھ طالبان یار ہیں، کچھ طالبان اجر ہیں، کچھ طالبان یار ہیں۔ تو درود سے تو بابا اجر ملتا ہے، سلام سے یار کا جواب آتا ہے، سلام سے حضور کا جواب آتا ہے۔ اجر و نیکیوں کو کیا کرنا جب حضور کا جواب آ جائے، سارے اجر اسی میں۔ اور درود میں بھی اس لیے آخر پہ سلم رکھا، درود میں بھی سلام ڈال دیا تاکہ وہ بھی اس برکت سے محروم نہ۔ وبارک وسلم، درود کو بھی سلام میں ساتھ بدل دیا۔ اور نماز میں پہلے سلام رکھا، بعد میں درود رکھا۔ التحیات میں پڑھیں، پہلے کیا ہے؟ درود ہے یا سلام؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو، سلام ہو آپ پر اے میرے آقا، آپ پر رب کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اور کئی اولیاء اور عرفاء ایسے ہو گزرے کہ جب وہ حضور پر سلام بھیجتے ہیں نا نماز میں تو رک جاتے، تھوڑی دیر توقف کرتے اور حضور کا جواب آتا، نماز میں آقا کا جواب سن کر آگے نماز شروع کرتے۔ ایسے بھی عاشق ہو گزرے، مگر یہ تو تعلق کی بات ہے۔ سلام سے تعلق جڑتا ہے، درود سے اجر ملتے ہیں۔ اس لیے فرمایا لوگوں سلموا تسلیما، سلام بڑی کثرت سے بھیجا کرو تاکہ امتیو تمہارا نبی سے تعلق جڑ جائے، حضور سے تعلق جڑ جائے۔ اور جس دن آقا کی بارگاہ سے اتنا کلمہ جواب میں آ گیا تو بھی سلامت رہے تو ساری بات بن نہ گئی ہے، نہ بن گئی بات۔ حضرت ملا جامی رحمت اللہ علیہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حاضری کے بعد جب الوداعی سلام عرض کرتے نا حضور کی جالیوں کے سامنے آ کر، واپسی کا سلام عرض کرتے نا، حضور سلام ہو آپ پر، اندر سے جواب آتا خوش روی و جامی باز آئی، خوش روی جامی و باز آئی، اے سلامت روی و باز آئی، جامی سلامت رہ، جامی سلامت رہ، اور پھر اگلے سال بھی آنا، باز آئی پلٹ کر آنا، جامی سلامت رہ اور پھر آنا۔ 17 سال حاضری دی، ہر بار یہی جواب آتا رہا، جامی تو سلامت رہ اور ہماری بارگاہ میں پھر آنا۔ آخری بار جب سلام عرض کیا 17واں یا 18واں سال تھا، جواب آیا سلامت روی جامی، جامی خوش رہ سلامت رہ، باز آئی نہ فرمایا کہ واپس آنا، سمجھ گئے کہ حضور کی بارگاہ کی آخری حاضری ہے، پھر وفات ہو گئی۔ تو حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کثرت سے بھیجنے سے لب لباب یہ ہوا کہ درود و سلام سے آقا سے تعلق جڑتا ہے، درود و سلام پڑھنے سے آقا سے بولیے نا تعلق جڑتا ہے۔ جتنا زیادہ درود و سلام پڑھو گے اتنا تعلق بھی جڑے گا، اتنی قبولیت بھی ہوگی، اتنی منظور نظر بھی ہوگے، اتنے دیدار بھی ہوں گے، اتنا کرم بھی ہوگا، اتنا قرب بھی نصیب ہوگا، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ اس لیے نماز کے لفافے میں درود و سلام کو سنبھالا گیا، سبحان اللہ۔ اس لیے نماز کے لفافے میں درود و سلام کو سنبھالا گیا۔ نماز پڑھی، اندازہ کر لیں نماز عبادت کس کی ہے؟
کس کی ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی اور سے خطاب کرنے کا کوئی تک ہے؟ عبادت اللہ کی ہو اور اس میں کسی اور کو خطاب کیا جائے، عبادت رہ سکتی؟ عبادت تو ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی عبادت تو اللہ ہی سے خطاب کرنے کا نام ہے۔ فرمایا لوگوں دیکھو میرے حبیب پر درود و سلام کا مرتبہ یہ ہے کہ نماز افضل العبادات، عبادت میری ہے، مگر میں تمہیں حکم دے رہا ہوں جب تم تکبیر بھی کہہ لو، جب قیام بھی کر لو، فاتحہ بھی پڑھ لو، قرآن کی تلاوت بھی کر لو، رکوع بھی کر لو، سجود بھی کر لو، قوما کر لو، سب کچھ کر لو، عبادتیں پوری کر لو، تو پھر میری بارگاہ میں گھٹنے ٹیک کر ان پر ہاتھ رکھ کر میری دہلیز پر سائل بن کر بیٹھ جاؤ۔ اب میرے کرم کا وقت آیا ہے، میری خیرات کا وقت آیا ہے، اے سائل میری عطا کا وقت آیا ہے۔ مولا اب بتا دے تیری عبادت کر چکا، رکوع کر چکا، سجدہ کر چکا، قیام کر چکا، قرآن پڑھ چکا، تیری حمد و ثنا کر چکا، اب کیا کروں؟ فرمایا میری عبادت کے سارے حق ادا کر لیے، اب جولی بھرنی ہے تو میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھ لے، میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھ لے۔ تو حضور پر سلام پڑھ لے، حضور پر سلام پڑھ لے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی، آپ پر سلام ہو یا نبی۔ سلام پڑھ لو، پھر شہادت دے لو توحید کی، رسالت کی، پھر میرے حبیب پر درود پڑھ لو، پھر ان کی آل پر درود پڑھ لو، پھر ابراہیم پر درود پڑھ لو۔ حضرت ابراہیم پر کیوں پڑھیں؟ اس لیے کہ میرے اس نبی کی آمد کی دعا اسی ابراہیم نے مانگی، ان کو بھی درود میں شامل کر لو، اور آخر پہ جا کے پھر دعا مانگو تاکہ تمہیں عطا کیا جائے، تاکہ تمہیں عطا کیا جائے۔ تو دعا ختم ہوئی تو اس کے بعد نماز میں آخری کلمہ کیا ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دعا سے پہلے بھی سلام ہوا نماز میں، اور دعا کے اختتام پر بھی سلام ہوا نماز۔ یہ فرشتوں پر سلام ہے، روحوں پر سلام ہے، نبیوں پر سلام ہے۔ دوستو یہ تھا پیغام درود و سلام۔ کیا آقا پر سلام بھیجتے رہنا ایمان کا کمال ہے، مگر ایک بات آپ سے پوچھوں، حضور پر سلام بھیجنا یہ تقاضا ایمان ہے، مگر ہر وقت آقا کی بارگاہ میں سلام بھیجنے والوں، سلام والوں، اس سلام والے نبی نے ایک کام بھی آپ کے سپرد کر رکھا ہے۔ سلام بھیجنے والوں، اس بارگاہ سے ایک کام بھی ہمارے سپرد ہوا تھا۔ اگر آپ کراچی میں کوئی دوست آپ کا رہتا ہو، محبوب ہو، پیارا دوست ہو، ہر آتے جاتے کے ہاتھ آپ اس کی طرف سلام بھیجتے رہیں، ہر بار سلام بھیجیں۔ اس نے آپ کو کوئی کام بھی کہا ہو کہ یہ کام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے ذمہ لگایا، وہ ہر بار پوچھے کہ میرا کام کیا جو آپ کے ذمہ لگایا تھا یا نہیں؟ آپ کہیں آپ سے محبت تو بہت ہے، پیار تو بہت ہے، سلام تو صبح و شام ہر آتے جاتے کے ہاتھ بھیجتا ہوں، مگر ذرا مصروفیات ہیں، ابھی میں آپ کا جو آپ نے ذمہ لگایا تھا نا جو کام، ابھی وہ کام نہیں کر سکا، ذرا کاروبار مندہ ہے، روزگار اچھا نہیں، کچھ بچوں کی پریشانی ہے، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ، کبھی چودھری صاحب نے منع کر رکھا ہے، کبھی وڈیروں نے، کبھی جاگیرداروں نے، کبھی سرمایہ داروں نے، کبھی بچے کی نوکری کے تمانے، کبھی انکم ٹیکس کے ڈر نے، کبھی جھوٹے مقدموں کے ڈر نے، کبھی عدالتوں کے ڈر نے، یہ بہت سے گورکھ دھندے، ابھی کام نہیں کر سکا آپ نے جو ذمہ لگایا تھا۔ اور 1 سال گزر جائے، 2 سال گزر جائیں، 3 سال گزر جائے، ہر بار سلام تو جائے مگر کام نہ ہو، جو کام اس نے سپرد کیا تھا وہ کام نہ کریں، اور اسی غفلت میں 44 سال گزر جائیں، اسی غفلت میں بولیے سلام بھیجتے بھیجتے تو 44 سال گزر جائیں، اور محبوب ہر بار پوچھے کہ تم نے ایک بات کہی تھی کہ مولا ہمیں حضور کے صدقے سرزمین پاکستان دے دے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام لائیں گے، ہم یہاں نظام مصطفیٰ لائیں گے، تیرے دین کا نظام نافذ کریں گے۔ تو اللہ نے تمہیں سرزمین پاکستان دے دی، اور ساتھ ہمارے دین کو نافذ کرنے کا کام بھی سپرد کر دیا، پاکستان مل گیا، ساتھ یہ کام بھی ہمارے سپرد ہو گیا۔ میرے امتیوں، میرے دین کو اس ملک میں نافذ کرنا، میرے لائے ہوئے نظام کو اس دھرتی پر نافذ کرنا، یہ کام بھی سپرد ہوا یا نہیں؟ 44 سال گزر گئے، سلام تو ہر روز بارگاہ میں جاتا ہے، مگر ہر روز سلام وصول کرنے کے بعد آقا یہ بھی تو پوچھتے ہوں گے پاکستان والوں تمہارے سلام تو آ رہے ہیں،
ایک کام تمہارے سپرد کیا تھا وہ کب کرو گے؟ آدھی صدی بیت گئی. ٹیلی ویژن دیکھو، 12 سال میں ٹیلی ویژن پر فلمیں بند تھی یا نہیں تھی؟ یہ حکومت اس نے ٹیلی ویژن کو پھر پلٹ کر فحاشی اور یعنی کا اڈا بنا دیا. باقاعدہ ہدایات آ گئی ہیں ٹیلی ویژن اتھارٹیز کو، ہدایات آ گئی کہ قرآن کے درس داڑھی والے علماء سے دلوانے کی بجائے داڑھی منڈے لوگ تلاش کیے جائیں تاکہ داڑھی والے علماء کو پس منظر سے ہٹایا جائے. آتی عورتوں سے قرآن کے درس دلوائے جا رہے ہیں. مرد مر گئے ہیں اس ملک میں، عورتیں قرآن کے درس دینے لگی ہیں فہم القرآن پر. داڑھی منڈے لوگ غیر عالم قرآن کے درس دینے لگے ہیں. اور ماہ رمضان المبارک میں نے خود دیکھا سحری کے وقت ایک روز فلمی اداکار سے درس دلوایا قرآن کا. ایک ڈرامے کے گلوکار نے درس دیا تھا یا نہیں؟ ایک ڈرامے کا گلوکار، میں نام نہیں بتاتا، وہ قرآن کا 5 منٹ درس دیا کر اس میں. اتنا بڑا مذاق شریعت محمدی کے ساتھ. ٹی وی اتھارٹیز کو ہدایت آئی ہے کہ قاری جو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ٹی وی پر آئیں ان قاریوں کو تلاش کیا جائے جو کلین شیو ہوں، بغیر داڑھی کے ہوں. اور میں بتا دینا چاہتا ہوں، اگر بند نہ باندھا گیا، اس دین دشمنی کی مہم کو روکا نہ گیا، اس شریعت کے خلاف ایک منظم در پردہ بغاوت کے کام کو روکا نہ گیا، سن لو میری بات، لکھ لو، وہ وقت قریب ہے مسجدوں میں مسلوں پر داڑھی منڈے امام کھڑے ہوں گے، دینی شاعر کو مٹایا جائے گا، مذاق اڑے گا دین کا، شریعت کا. کمال عطا ترک والا کام ہوگا جو ترکی میں ہوا تھا، جس سے نسلیں دین کا نام بھول گئیں. مسجدیں میوزیم بن گئے، عجائب گھر بن گئے. وہ ترکی مسلمانوں کا ملک نہیں تھا؟ بولیے. 700 سال پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت کی تھی ترکی نے، مگر ایک حکمران آیا، اس نے پورے ترکی کو دین سے ہٹا کے رکھ دیا. مصر میں علماء قتل کیے گئے، شام میں قتل کیے گئے، ترکی میں قتل کیے گئے. یہ پاکستان کو اس ڈگر پہ لے جایا جا رہا ہے. آج ابتدا ہے، آج انہیں گالی دینا شروع کی ہے، کل ہاتھ ان کے گریبانوں تک پہنچیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں پاکستانی قوم کان کھول کر سن لے. کل کا اخبار پڑھا ہوگا آپ نے اور پرسوں کا، شاہ سرخی چھپی ہے اوپر. وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے قیام کے وقت یہ نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہ کہنا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا. وہ کہتا میں یقین سے کہتا ہوں کہ قیام پاکستان کی تحریک میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا ہی نہیں تھا. جن کے بینر لگے ہوئے ہیں ملک میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اتنا بڑا دھوکہ، نعرے قوم کو دھوکہ دینے کے لیے یہ لگاؤ اور تمہارے گورنر اور تمہارے وزیر یہ کہیں کہ یہ نعرہ لگا ہی نہیں تھا، اسلام کے نام پر پاکستان بنا ہی نہیں تھا. یہ اس بنیاد کو ہلا کر ختم کر دینا چاہتے. اسلام کی بقا کی جنگ شروع ہو چکی ہے. اگر آج ان کا ساتھ چھوڑ کر میدان جہاد کے لیے تیار نہ ہوئے پوری قوم اور قوم کے جوان، اگر مصطفیٰ کی شریعت کی عزت کی بحالی کے لیے، نظام مصطفیٰ کے تقدس کی بحالی کے لیے اور دین اسلام کے وقار کے تحفظ کے لیے اگر قوم نہ اٹھی تو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستان ہوگی. اللہ رب العزت آپ کو اپنی مدد و نصرت، اپنی رحمت، اپنے فضل اور حضور علیہ السلام کے نعرے پاک کی خیرات سے نوازے اور پوری قوم کو یہ توفیق دے کہ اسلام کی عظمت کے لیے اور مصطفی انقلاب کی بپا کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لٹا سکے. وما علینا الا البلاغ.